الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق کے اندر یہ بات چل رہی تھی حج کی ترتیب کہ حج کے اندر جائے تو تجارت کر سکتے کہ نہیں، عرفات جائے تو کیا کیا جائے، اور عرفات سے لوٹے تو مزدلفہ جائے. اس کے بعد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ عرب کو یہ مخاطب کر رہے ہیں جو بیت اللہ کے والی ہیں کہ تم لوگ بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اصل میں جو لوگ غیر عرب تھے وہ جب بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ پہلے صبح 9ویں کی صبح عرفات جاتے اور 9ویں کی شام مزدلفہ جاتے. لیکن یہ اہل عرب اپنی کچھ خصوصیت بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کچھ امتیاز ہونا چاہیے، ہم لوگوں سے الگ ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہم تو عرب ہیں اور ہم تو بیت اللہ کے والی ہیں، اس لیے ہمیں تو تھوڑا ہماری شان ہونی چاہیے. تو اپنی شان دکھلانے کے لیے کیا کرتے، عرفہ نہیں جاتے اور کہتے ہم تو مزدلفہ جائیں گے اور مزدلفہ ہی سے واپس آ جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو اہل عرب ہے، ہم حدود حرم سے باہر نکل نہیں سکتے. مزدلفہ حدود حرم میں اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اس میں عرفہ نہیں آئیں گے. اللہ نے اس کو منع فرما دیا اور فرمایا تم کو چاہیے واستغفر اللہ، جس طریقے سے لوگ استغفار کرتے ہیں عرفہ کے میدان میں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے، تمہیں بھی چاہیے کہ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو. اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ جب عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کو سکھلانے سے پہلے سارے حج کے لیے آتے اور مطلب عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. اور کرتے کیا، کچھ پڑھتے مرتے نہیں، ذکر بھی کرنی، کیا کرتے اپنے آباء و اجداد کی تعریف ہے. میں تو فلاں کی اولاد میں سے ہوں، میرا باپ تو ایسا، میرا دادا تو ایسا، اور اس طریقے سے اشعار بناتے اور بنا بنا کر اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے باپ دادوں کی کیا کرتے تعریف کرتے. اللہ نے فرمایا جب تم لوٹو تمہارے حج کے ارکان کو ادا کر کے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو.
جیسا کہ تم لوگ تمہارا آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ، اسے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور یہ آبا و اجداد کی تعریف، آبا و اجداد کی فخریہ باتیں اس کو چھوڑ دو۔ پھر اس میں ہوتا کیا ہے، آج بھی ہے بہت سے لوگ جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی جاتی ہے، لیکن لوگ خالی دنیا کی دعا مانگتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، میری تجارت میں یہ کر دے، میرا گھر یہ کر دے، بولا کتنا، کوئی آخرت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، صرف دنیا ہی دنیا، اور اس کے علاوہ کچھ مانگتے نہیں۔ اللہ اس کو فرما دے، بعض لوگ ایسے ہیں جو دعاؤں میں صرف یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، یعنی دنیا ہی دنیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو لوگ عرفات کے میدان میں جا کر بھی اپنے لیے آخرت کی دعا نہ مانگے، فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب بات لکھی ہے دنیا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یا دنیا کے معاملے میں اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ انسان دنیا میں جتنے بھی چلنے والی مخلوق ہے اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کی۔ یا حدیث پاک میں تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں خون کا کبھی لوتھڑا ہوتا ہے، جان نہیں پڑی، جان پڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کا حکم ہے اکتب عمل ہے، اس کے عمل کو لکھ لو، یہ شقی یا سعید کو لکھ دو، یہ اچھے عمل کرے گا برے عمل کرے گا اس کو لکھ دو، یا اس کی کتنی روزی اکتب، اس کی روزی کتنی ہوگی اس کو لکھ دو، رزق ہو۔ معلوم ہوا کہ تو ماں کے پیٹ میں پیدا بھی ہے، روح بھی نہیں بنی، اس سے پہلے ہماری رزق لکھ دیا گیا۔ لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مقدر میں کر دیا اس کو اتنا ملے گا، اس سے زیادہ ملنے والا اس کو نہیں ہے، پھر بھی انسان اس کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تو تقدیر پر ہے، اس کا تعلق تو مقدر پر ہے۔ اور آخرت کا معاملہ، جنت میں اس کو کتنا درجات ملیں گے، اور جنت میں کہاں جائے گا، کون سی جنت میں جائے گا، حساب کتاب کیا ہوگا، میدان محشر میں اس کا کیا معاملہ ہوگا، پل صراط پہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، نامہ اعمال کہاں ہوں گے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ پورے چیزیں اس کو عمل سے ملتی ہے۔ اچھے اعمال کرو تو یہ سب چیزیں ملے گی۔ تو آخرت کے معاملے کے اندر تو محنت پر رکھا ہے، اور دنیا کے معاملے میں مقدر پر رکھا ہے، اور ہم نے الٹا کر دیا، دنیا کے معاملے میں خوب محنت کرتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں اللہ کا غفور نہیں، کچھ نہیں، بیٹھ جاتے خاموشی کے ساتھ۔ حالانکہ جس کے لیے کرنا ہے محنت اس کے لیے نہیں کرتے، اور جس کے لیے نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے کرتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو انسان دنیا کے اندر بس اپنی دنیا ہی دنیا مانگتا رہے اور عرفات کے میدان میں بھی دنیا ہی دنیا مانگا کرے، تو اللہ فرماتا اس کو دنیا تو مل جائے گی، مانگیے عرفات کے میدان میں جو مانگو اللہ دے گا، چاہے تم دنیا مانگو چاہے آخرت مانگو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نے صرف دنیا مانگی ہے، آخرت نہیں مانگی تو آخرت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں دعا سکھلائی کہ دیکھو مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے تو کیسے مانگے، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، اور جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا بھی مانگو۔ فرمایا بہت سے لوگ تو ایسے جو کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا بھی عطا فرما، دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اسی لیے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آتے ہیں تو حجر اسود سے پہلے یہ دعا مانگی جاتی ہے
ربنا آتنا، تو آپ وہاں جاؤ گے تو فون وہاں پوچھتے پوچھتے تو ایک دم آواز گونجے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بڑی فضیلت ہے اس جگہ پر رہتے ہوئے اس دعا کے مانگنے کی۔ اسی لیے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ نہیں تو دونوں مانگو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، بس خالی جیب بھرنے کو نہ مانگو اور دنیا ہی دنیا نہ مانگو، یہ تو ملنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لن تموت حتی تستکمل رزقھا، تم ہرگز نہیں مرو گے، تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارے لیے جو رزق لکھ دیا گیا آخرت میں اس کو تم پورا نہ کریں، اس کو پورا کیے بغیر ہماری موت آنے والی نہیں۔ آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کیا۔ خالی دنیا مانگی ہے اللہ فرماتا واللہ سریع الحساب، تجھے دنیا ملی ہے تو قیامت کے دن حساب بھی تو دینا پڑے گا، اور بہت جلد حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے میدان معاشر۔ اسے بہت ساری دنیا اگر ملی ہوگی تو پھر رکنا بھی پڑے گا، ٹھہرنا بھی پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی کہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وہ جنت، لیکن اور اللہ نے بول دیا تھا کل قیامت کے دن فقراء صحابہ، جو صحابہ میں جو غریب لوگ ہوں گے نا، چاہے وہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے لیکن وہ پہلے جائیں گے جنت، اور یہ حساب کتاب کے لیے کیا کر دیا جائیں گے، تو جتنی دیر حساب کتاب کے لیے رکیں گے اتنی دیر لوگ کیا ہو جائیں گے، جنت میں جانے میں جلدی ہوگی۔ سب سریع الحساب، اللہ حساب کتاب لینے والا ہی ہے، اسی لیے ایک دعا ہے مانگتے رہتے، اے اللہ تو ہمارا حساب آسان فرما، ہمارا حساب کا فرما آسان فرما۔ وحاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تو ہمارا حساب کیسا لے آسان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ من نوقش، اللہ فرماتا جس کا حساب نہیں لیا گیا وہ تو گیا، منو کسے جس کو پوچھا گیا، قیامت کے دن آسان حساب اس کو کہیں گے، اللہ گنوائیں گے ضرور، یہ کیا تم نے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور جس کو جو پوچھا جائے گا وہ گھبرائے گا، اللہ اتنے سارا چٹھا کھلا ہے، یہ بھی اللہ کہ جاؤ سب ماں، اور یہ کیوں کیا، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، تو پھر تو پھٹ گیا بول گیا اللہ ہی بات۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ، ابھی تو حج کا بیان چل رہا ہے نا، ابھی حج پورا کیا ہوا ہے، ابھی کہاں تک پہنچے، عرفات تک، ایک بھی مزدلفہ پہنچ گئے، اب دوسرے دن کیا ہوگی 10ویں ذی الحجہ، تو کون سا دن ٹائم ہے، رمی الجمعہ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تم یہ چند دن اللہ کا ذکر کر لو، 8 9 10 11 12 اور 13، یہ دن ہے ایام معدودات جس میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے، 10 ذی الحجہ گزر گئی، اس کے بعد رمی جمعہ کے اور 2 دن ہیں، 11 12، اور بعضوں کے کہنے کے مطابق 13 بھی۔ اس زمانے میں تھوڑا اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کیا کہتے تھے 10 کر کے 11 12 کر کے چلے جاتے تھے اور 13ویں کو نہیں کرتے تھے، اور بات نہیں 13ویں کو لازم ضروری اور واجب سمجھتے، اور جو 10 اور 11 کر کے چلے جاتے 11 اور 12 کر کے اس کو گنہگار سمجھتے۔ تو اللہ نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا کہ دیکھو 10 کے بعد 2 دن ہیں، تو جو 2 دن رکے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 2 دن کے بعد اس کے علاوہ 3 دن رکے تب بھی کوئی حرج نہیں، 2 دن کے بعد رکا تب بھی، مگر مسئلہ کیا ہے کہ 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے اگر نکل گئے تو 13ویں کی رمی کرنا لازم اور ضروری نہیں،
اور اگر کوئی 12ویں کا غروب آفتاب مینا کے اندر ہو جائے تو اب 13ویں کی ربی کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ ضروری اور لازم. اسی کو اللہ فرما دے جو 2 دن میں جلدی کرے اور چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی برا نہیں، اور جو 2 دن کے بعد بھی تاخیر کرے 13ویں کو بھی رہ جائے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. مگر ہمارا اکثر بزرگان دین 13ویں کی رمی کو بھی کرتے تھے. آج کل اس کا یہ ختم ہو گئی، یہ سنت ختم ہو گئی، 12ویں کو چلے آتے. حالانکہ 13ویں کو بھی رک کر کے آئے تو اچھی بات ہے. اللہ نے کسی کو طاقت قدرت سب کچھ دیا تو فرق نہیں پڑتا، 13ویں کی بھی ربی کر کے آئے. لمن اتقى، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے. اور فرمائے واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. یہ بہت بہترین تفسیر اور عجیب و غریب بات بیان فرمائی. حج کا ایام چل رہے ہیں، عرفات کا میدان چلا گیا، گناہ کیا ہو گئے؟ سب پاک صاف ہو گئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان عرفات کے میدان میں چلا جاتا ہے اور اس کا حج پورا ہو جاتا ہے تو اس طرح اپنے گھر لوٹتا ہے حج کے بعد جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آدھی نکلا ہو. جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس طرح حج سے لوٹنے والا شخص بھی گناہوں سے کیا ہوگا؟ پاک صاف. تو جب گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹ رہے ہیں واتقوا اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے تشریح میں لکھا ہے کہ دیکھیے انسان جب حج کر کے آتا ہے تو اس کے دل کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، حاجی ہو گیا. دیکھیے ہو گیا حاجی ہو گیا. ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جب رات کو اٹھتا پیشانی میں تو اس سے نور چمکتا، لیکن جب حج میں گیا، حج کے بعد جب آیا یہ ختم ہو گیا معاملہ، تو اپنے شیخ کے پاس گیا تو ان کے شیخ نے کہا کہ تم جو حج کے بعد آئے ہو تو تمہارے دل کے اندر غرور اور کبر پیدا ہو گیا، اور اس غرور اور کبر کی بنیاد پر یہ تمہاری جو چیز تھی نعمت چھین لی. اس لیے واتقوا اللہ، دیکھو حج کے بعد آ کر دل کی کیفیت بدلے نہیں، دل کے اندر برائی پیدا نہ ہو، دل کے اندر غرور اور کبر پیدا نہ ہو. اللہ سے ڈرو. وعلم، وہ جان لو انکم الیہ تحشرون، تم اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے. اللہ کے پاس ملنے کی اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے ان کی بات دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی میں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے جو کچھ اللہ اس کے دل میں، حالانکہ سخت جبران ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قل انما انا بشر، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. جس طرح بشری تقاضوں کی بنیاد پر بات چیزیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے چرب زبان اور بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اچھی اچھی باتیں کرنے والے ایک شخص تھا، منافق اخنس بن شریف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، بڑی بڑی باتیں کرتا، اچھی اچھی باتیں کرتا. حضور پاک علیہ السلام اس کو اپنے پاس بٹھا دے، آگے بٹھا دے. صحابہ کہتے نہیں یا رسول یہ تو ایسا ہے کہ کیا کرتا، جب باہر نکلتا تو لوگوں کے سامان لوٹ کے بھاگ دیتا، لوگوں کے مویشیوں کو مار ڈالتا اور لوگوں سے جھگڑا کر رہا تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا یہ چور اور جب میٹھی میٹھی باتیں کرتا، چوری چپڑی، اور اللہ کے رسول سے قرب حاصل کر لیتا. اس کو اللہ نے فرمایا دیکھو اس سے بچو، یہ آپ کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. کیا پہنچاتا ہے کہ ایک پیدا تولا، جب آپ کے پاس سے جاتا ہے صاف الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے لیفسد فیہا، تاکہ اس میں بگاڑ پیدا کرے، خرابی پیدا کرے، اور زمین کھیتیوں کو ہلاک کر دیتا اور وہ نسل اور مویشیوں کو مار ڈالتا، یعنی لوگوں کا نقصان پہنچتا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے
فساد مچانے والے کو. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب اسی اخنس بن شریک کو کہا جاتا کہ کیا معاملہ کر رہے ہیں جھوٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اور باہر نکل کر تو ایسا کام کر رہا ہے. اللہ سے ڈر، یہ سب باتیں ایسا مت کر، ڈر اللہ سے. جب اس کو کہا ڈر اللہ سے تو اس کو غرور پکڑ لیتا، اس گناہ پر آمادہ کرنا، نخوت. ارے تو مجھے کہتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہتا ہے جب اس کو نصیحت کی جائے تو نصیحت اس پر عمل کرے، لیکن اس کے بجائے او تکبر کے اندر پیدا ہوتا. اور فحسبہ، اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہے جو اپنی ذات کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ رؤوف ہے اپنے بندوں کو، مہربان ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے. اور آپ کو معلوم تھا کہ پہلے ہجرت آسانی سے نہیں ہوتی تھی، مکے والے پیچھے پڑتے تھے پکڑنے کے لیے. صہیب رضی اللہ تو چپ چاپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے. راستے میں تو مکے والوں نے پیچھا کیا. ہے صہیب نے دیکھا کہ مکے والے میرا پیچھا کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے پکڑ لے اور میرے ساتھ معاملہ سختی کا کرے. تو اپنی سواری سے نیچے اتر گئے. اپنے جو ترکش جس پہ تیر رکھے جاتے تھے، جو پیٹی سمجھو گی، اور پورا ٹھیرا تیروں کا الٹا کر دیا اور سب کو مخاطب کر کے آ جاؤ ٹھہرو سن لو. آپ کو معلوم ہے کہ صہیب بہت زبردست تیر انداز ہے، اور جب تک صہیب کے پاس تیر باقی رہیں گے ایک آدمی کی طاقت نہیں کہ صہیب کو پکڑ سکے. اور جب صہیب کے پاس تیر ختم ہو جائیں گے تو تلوار سے تمہارا مقابلہ کرے گا اور تم مجھ تک پہنچو گے اس سے پہلے تمہاری کئی لاشیں گر چکی ہوگی. تو کیا میں تم کو ایک اچھی بات بتاؤں، تمہیں اگر اپنی لاشیں گرانی ہو، تمہیں مرنا منظور تو یہ بات برابر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو جاؤ، میرا بہت مال پڑا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، میرا مال، اور میں اپنے مال کی نشاندہی تم کو کر دیتا ہوں کہ فلاں 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 جگہ پر میرا مال ہے، تم جا کے وہ لے لو، بولو وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو اور میرے ساتھ کوئی مزاحمت اور میرا مقابلہ نہ کرو. بولو وہ کرنا یہ کرنا، ہمیں تو اچھا سودا ہے، اس کا مقابلہ کریں گے ہمیں مر جائے تو ہماری لاش گر جائے، اس سے تو اچھا ہے اس کو چھوڑ دو. اور وہ جو مال بتاتا ہے مکہ مکرمہ میں سارے مال پر اپنا قبضہ کر لیں. اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو بتلا دیا کہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ سب تمہارا. وہ چلے گئے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہے. یہاں ان کا مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آیت نازل ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے کہا کہ صہیب کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، صہیب آ رہے ہیں. تو صحابہ ان کا استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر آ گئے اور ان کو لے کر ویلکم کرتے استقبال کرتے لائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا صہیب تمہارے بارے میں تو اللہ نے آیت نازل کی کہ تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیا اور سب کچھ دنیا تم نے دے دی. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ یہاں پورے اس مجمع میں سے ہر ایک کو تو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما.
اے اللہ وہاں کی حاضری قبول مقبولیت علی نصیب فرما، اے اللہ وہاں کی حاضری بار بار قبولیت علی نصیب فرما، یا الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اس عمل کی توفیق عنایت فرما جس کو تو پسند فرماتا ہے، تیرے ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہماری پورے حفاظت کرنا، ہماری دعا کو مجھے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا